دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پوری عمارت منہدم ہو گئی۔ اس وحشیانہ حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ اتحاد المجاہدین دراصل 3 شدت پسند تنظیموں کا اتحاد ہے۔ 12 اپریل 2025 خیبر ایجنسی میں پولیس چوکی پر حملہ۔ 28 جون 2025 اس نے پہلا خودکش حملہ بھی کیا۔ کوئی گڈ اور کوئی بیڈ طالبان نہیں ہے، یہ سب دہشت گرد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دی لاسٹ ڈان کے ساتھ لاہور سے غیور ترمذی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کوئی عام ویلاگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کو دہشت گردی کے ایک نئے اور بھیانک چہرے سے روشناس کروائے گی۔ اگر آپ فتح خیل چوکی بنوں میں ہونے والے حالیہ حملے کا پس منظر اور اس کا حال اور اس کا مستقبل جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ گزشتہ دنوں رات کے 8:30 بجے بنوں کی نوروز روڈ پر واقع فتح خیل پولیس چوکی، یہ جگہ ہمیشہ سے ہی دہشت گردوں کی نظر میں رہی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں میں یہاں 40 کے قریب حملے ہو چکے تھے، لیکن اس رات کچھ اور ہی ہونا تھا۔ ایک لوڈر رکشہ جس میں 1200 سے 1500 کلو گرام بارودی مواد، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک عام بم دھماکہ 5 کلو 10 کلو بارودی مواد سے ہوتا ہے۔ اس لوڈر رکشے میں 1200 سے 1500 کلو گرام بارودی مواد لدا ہوا تھا، وہ اس چوکی سے ٹکرا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پوری عمارت منہدم ہو گئی، اور پھر دہشت گرد اندر داخل ہوئے اور زخمیوں پر فائرنگ کر دی۔ اس وحشیانہ حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ صرف 3 اہلکار زندہ بچ سکے، جنہیں ملبے سے نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اس تباہی کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ ایک ایسا نام جو پہلے کبھی نہیں سنا گیا تھا، اتحاد المجاہدین۔ لیکن یہ گروہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں؟ بین الاقوامی میڈیا اور محققین کے مطابق اتحاد المجاہدین دراصل 3 شدت پسند تنظیموں کا اتحاد ہے: حافظ گل بہادر، لشکر اسلام اور حرکت انقلاب اسلامی۔ یہ گروہ 11 اپریل 2025 یعنی کہ ایک مہینہ پہلے، یہ 11 اپریل 2025 کو پہلی بار سامنے آیا، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے، یہ گروہ القاعدہ برصغیر کا ہی ایک دڑا لگتا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ حرکت انقلاب اسلامی پاکستان القاعدہ کا فرنٹ گروپ ہے، جو اب اتحاد المجاہدین کا حصہ بن چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نئے اتحاد نے اب تک کیا تباہی مچائی ہے۔ 12 اپریل 2025 خیبر ایجنسی میں پولیس چوکی پر حملہ۔ 13 اپریل 2025 پہلا ڈرون حملہ۔ اس دہشت گرد نے ڈرون حملے بھی شروع کر دیے۔ 19 مئی 2025 سیکورٹی فورسز کو دھمکی دی سنگین نتائج کی۔ اس دہشت گرد گروہ کی اتنی ہمت کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کو دھمکی دی اس نے۔ 26 مئی 2025 پروپیگنڈا ویڈیوز اس نے سوشل میڈیا پر لانچ کرنی شروع کر دی۔ 30 مئی 2025 شوال میں اس نے حملہ کر دیا۔ 21 جون 2025 بنوں میں فوجی کیمپ پر حملہ کر دیا۔ 28 جون 2025 اس نے پہلا خودکش حملہ بھی کیا۔ 2 جولائی 2025 پشاور میں فوجی چوکی پر حملہ۔ 29 اگست 2025 خیبر میں خودکش حملہ۔ 2 ستمبر 2025 فرنٹیئر کور کے مرکز پر حملہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ حافظ گل بہادر، یہ وہ شخص جو کبھی گڈ طالبان کہا جاتا تھا، سن 1961 میں شمالی وزیرستان میں پیدا ہوا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی، مولانا فضل الرحمان کے مدرسے سے۔ اس نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اور افغانستان میں طالبان کے جو گروہ نیا اٹھا تھا اسے گہرے تعلقات قائم کیے۔ سن 2001 میں امریکی حملے کے بعد اس نے القاعدہ اور افغان طالبان کو شمالی وزیرستان میں پناہ دی۔ دفاعی مبصرین کہتے ہیں کہ پہلے وہ پاکستانی فورسز پر حملے کرنے کا سخت مخالف تھا، کیونکہ اس کے بدلے میں اسے شمالی وزیرستان میں القاعدہ کے دہشت گردوں کو پناہ دینے کا موقع مل رہا تھا، جن سے وہ ہزاروں ڈالر کماتا تھا ماہانہ۔
لیکن 2014 کے آپریشن ضرب عضب کے بعد اسے اور القاعدہ کے دہشت گردوں کو افغانستان فرار ہونا پڑا۔ تب سے وہ تمام دہشت گرد پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ ان دہشت گردوں کی تعداد کا تخمینہ 2500 سے 3000 کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ پاکستان نے فتح خیل چوکی بنو پر حملے کا سخت جواب دیا۔ افغانستان کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کروایا گیا اور پھر پاکستان نے افغان سرحد پر گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق اس فضائی کارروائی میں 60 سے 70 دہشت گرد ہلاک ہوئے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ دوستو، اتحاد المجاہدین، ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلام، حرکت انقلاب اسلامی اور ان کے مقامی سہولتکار سپاہ صحابہ، حافظ گل بہادر وغیرہ سب کے سب پاکستان کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ کوئی گڈ اور کوئی بیڈ طالبان نہیں ہیں، یہ سب دہشت گرد ہیں اور پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کے بارے میں امام کعبہ نے صحیح کہا کہ خارجی جہنم کے کتے ہیں، اور ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ تکفیری جہنم کے خارش زدہ کتے ہیں۔ یہ دہشت گرد گروہ نہ صرف جدید ہتھیاروں بلکہ ڈرون ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ حالیہ بنو کا حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دہشت گرد کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ہمیں بھی متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ ایک مشترکہ مقصد ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں دی گئی معلومات اہم ہیں تو اسے شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ دہشت گردی کے اس نئے چہرے کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگلی ویڈیوز میں ہم اس مسئلے کے دیگر پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ چینل دی لاسٹ ڈان کو دیکھتے رہیے، اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔